موبائل کا ٹائم دیکھو کتنا ہو رہا ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين هم عن اللغو معرضون. وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، یہ ذوالقعدہ کی پہلی جمعہ ہے، اشہر حرم کا یہ مہینہ ہے، اس کی یہ پہلی جمعہ ہے. حج کا بھی مہینہ ہے، اشہر حرم بھی ہے، دو فضیلتیں اس مہینے کو جمع ہیں. عزیزان گرامی، دنیا میں جتنے بھی لوگ عقل مند کہلاتے ہیں، ذہین کہلاتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے یہاں کوئی کام بے وجہ نہیں ہوتا. بے وجہ جو کام کرتے ہیں ان کو پاگل کہا جاتا ہے، ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے، کم عقل کہا جاتا ہے. عقل مند آدمی کوئی بھی کام بغیر وجہ اور سبب کے نہیں کرے. اب اتنی بات طے ہے، سبھی مذاہب میں بھی طے ہے، سبھی ملکوں کے لوگوں کو بھی یہ بات مسلم. ایسا نہیں کہ صرف یہ بات انڈیا والے مانتے دوسرے ملک والے نہیں مانتے، بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے آدمی کو آپ پکڑ کر پوچھئے، وہ یہی کہے گا کہ بھئی عقل مند آدمی کوئی بھی کام بے وجہ نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے. اب یہ اتنا بڑا متفقہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں، کسی بھی زمانے میں نہیں. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے زمانے کے ذہین لوگ کہتے تھے کہ بھی بے وجہ کام کرنا چاہیے. نہیں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے آدمی کو جسے عقل مند اور ذہین کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کوئی بھی کام آدمی کرے تو اس کے پیچھے ریزن ہے، وجہ ہے، بغیر وجہ اور ریزن کے کوئی کام نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک معمولی سا آدمی جس کے پاس تھوڑی عقل ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی کو کامل عقل ملی نہیں ہے، مکمل کسی کو عقل نہیں ملی. اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی ہر 5-10 سال کے بعد جب اپنے کسی پرانی بات کو یاد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش میں اس وقت یہ کام کر لیا ہوتا، اس وقت یہ بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی آدمی کے پاس کامل عقل نہیں ہے.
عقل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جیسے جسم میں تبدیلی ہے عقل میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ 20 سال کے بعد ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی فلاں وقت میں نے وہ کام نہ کیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، ایسا کر لیا ہوتا تو یہ ہوتا۔ حتیٰ کہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں تھے، معمولی درجے کا آدمی نہیں تھا، بہت بڑے آدمی تھے۔ مکے میں پیدائش ہوئی، تقریباً 11 سال تک مکے میں پرورش ہوئی تھی ان کی۔ اس کے بعد ملک میں آئے، بڑی مشکلات کا زمانہ دیکھا، آزادی کا دور تھا، 7 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل میں گزارا۔ احمد نگر مہاراشٹر میں ایک شہر ہے احمد نگر، وہاں کی جیل میں گزارا۔ ذہین اتنے تھے کہ بس آخری درجے کا ذہین آدمی مانا جاتا تھا۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو جو ہے ان سے پوچھتے کہ بھئی اس طرح کا لوگوں کا یہ آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اتنا ذہین آدمی، اتنا نیک آدمی، قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور بہت کچھ کام کیا۔ اردو زبان کے تو سمجھیے کہ اعلیٰ درجے کے ادیب تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے احمد نگر کی جیل میں بیٹھ کر جو خطوط لکھا تھا، اگرچہ انگریزوں کا دور حکومت تھا، وہ خطوط باہر ڈال جانے کی اجازت نہیں تھی، خط لکھ کر باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، بیکار تو بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے جو خطوط لکھے تھے، 18 یا 24 خط ہیں، بڑے بڑے خطوط ہیں، اب کی طرح نہیں صرف السلام علیکم ہو گیا 2 جملوں میں بات ختم، بڑے بڑے خطوط ہیں۔ وہ خطوط اس درجے کے خطوط ہیں کہ ان کے جیل سے نکلنے کے بعد ان کے خادم نے اسے کتابی شکل میں چھاپا، جس کا نام ہے غبار خاطر۔ ایک کتاب ہے غبار خاطر، تقریباً 300-350 صفحات پر مشتمل ہے، وہ 18 سے 24 خطوط۔ ایک ایک خط میں بھی انہوں نے بہت سی حقیقتیں، بہت سے مسئلوں پر تفصیل سے بات کی۔ چائے کے بڑے شوقین تھے ابوالکلام آزاد صاحب، چائے کے بڑے شوقین تھے۔ پھر انہوں نے اس میں یہ خط مستقل چائے کی تاریخ پر لکھا ہے، چائے کی پتی اصل کہاں کی پیدائش ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور ہمارے ملک میں چائے کے نام پہ سیلون کی کالے پتیوں کا جو شاندہ ابال کر پی رہے ہیں لوگ، اسی میں خوش ہیں۔ بڑا تفصیلی خط ہے۔ حضرت نے لکھا لوگ چائے میں چینی بھی ڈالتے ہیں اور بعض لوگ اس میں دودھ بھی ڈالتے ہیں۔ حضرت نے کہا اس سے بہتر ہے حریرہ پی لو۔ یہ 2 بچوں کو باہر بھیج دو، اوپر بھیج دو، یہ چھوٹے بچے ادھر جو ہے، یہ جماعت میں ہے کہ بچہ ہے سامنے۔ تو حضرت نے چائے کی پوری تاریخ لکھی۔ ان خطوط میں جو احمد نگر کی جیل میں لکھا گیا، جو مضامین ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کی اردو اس درجے کی ہے، اردو میں PhD کرنے والوں کو پڑھائے جاتے ہیں وہ خطوط۔ میں تقریباً 30-35 سال سے جب بھی موقع ملتا ہے 2-4 صفحے اس میں سے پڑھتا ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے پیراگراف مجھے نہیں سمجھ میں آئے،
اس کی اردو اس درجے کی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آئے۔ اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی شخصیت، بات جہاں سے نکلی پھر وہاں لاتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی کامل عقل مند نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عقل مکمل ہے۔ اتنا ذہین آدمی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1957 میں انتقال ہوا، 57 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی اور کہا کہ میرے مرنے کے 20 سال بعد اس کتاب کو چھاپنا۔ وہ کتاب انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، نیٹ پہ مل جائے گی آپ لوگوں کو۔ اس کتاب میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مجھ سے یہاں غلطیاں ہوئی، میں یہ سوچتا رہا اور اس کے حساب سے میں نے کام کیا۔ چند ہی دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ مجھ سے کیا یہاں غلطی ہوئی، یہاں کیا مجھ سے سیاسی غلطی ہوئی، یہاں کس نے مجھ سے جو ہے دھوکہ دہی کا معاملہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا مرنے کے 20 سال بعد چھاپنا، چونکہ اگر فوراً چھپ گئی تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ 20 سال بعد چھاپی گئی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد الگ الگ اس میں چیزیں ہیں۔ میں دلیل میں یہ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑے آدمی، ان کو بھی جو ہے اتنی غلطیاں ہوئی کہ ان کو اس کا احساس انتقال سے پہلے ہی ہو گیا۔ تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل میرے پاس عقل ہے۔ حضرات انبیاء کے علاوہ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے جو ہے میں بڑا ذہین آدمی ہوں، پیدائشی ذہین ہوں۔ جب کوئی آدمی عقل مند مکمل نہیں ہے، تھوڑی سی عقل ہے، وہ بھی ایک مدت کے بعد چلے جاتی ہے۔ ایک آدمی کی عمر ایسی آتی ہے کہ اس میں وہ عقل چلے جاتی ہے، اسے خود یاد نہیں رہتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ بڑھاپے کے ایک ایسے حصے میں آدمی پہنچتا ہے کہ اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا میں نے اب کیا کہا، گھر والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو کر رہتا ہے۔ جب ایک معمولی عقل مند آدمی جو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، اگرچہ عقل مند نہیں ہے، تو اس کا بھی کوئی کام مکمل صحیح بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ آئیے کہ جس خالق اور مالک اور رازق نے اس دنیا کو پیدا کیا، اتنے بڑے نظام کو بنایا، ہم لوگوں کو بنایا اور ہمارے لیے پورا ایک نظام چلا رہے ہیں، کیا اللہ کا کوئی کام بیکار ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو، کوئی راز نہ ہو، کوئی ریزن نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ اللہ کی صفت کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت بڑا گناہ عظیم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بغیر حکمت کے، بغیر وجہ کے تو یہ نظام اللہ نے نہیں بنایا ہے، یہ سسٹم نہیں بنایا ہے، تو اب اس کی حکمتوں کو، اس کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سمجھنا ہے یا نہیں؟ جب دنیا کے ایک آدمی کو جسے آپ ذہین مانتے ہیں، اس کے کاموں کی حکمت اور راز کو جاننے کے لیے آپ بے چین ہوتے ہیں، تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے سسٹم کو اگر سمجھنے کی آپ کے اندر دلچسپی نہیں ہے اور اس میں کوئی آپ کا لگاؤ نہیں ہے، تو بتائیے کہ جو بھی اس کیفیت سے گزر رہا ہے، اگرچہ وہ بہت ذہین ہوگا لیکن ہماری اپنی نظر میں وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ جس خالق و مالک نے بنایا اس کی نظام کو، وہ اس کی چاہت کو کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا ہے، تو سمجھیے کہ اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں وہ اضافی ہیں۔ اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا ہے، کسی چھوٹے کے مقابلے میں وہ بڑا ہے عمر میں، لیکن اس سے بھی ایک آدمی بڑا ہے تو وہ اس کی حساب سے چھوٹا ہے، اس سے بھی ایک بڑا ہے تو وہ اس کے حساب سے چھوٹا ہے۔ تو یہ بیوقوفی اور ذہانت کا جو مسئلہ ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے دنیا سمجھ رہی ہے،
دنیا کی دوسری قومیں بیدار ہو چکی ہیں، امت مسلمہ ابھی بیدار نہیں ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، قریب میں جو علماء اکرام گزرے ہیں اس میں ایک علمی شخصیت، بڑی شخصیت تھی، حضرت مولانا قاضی محمد مجاہد الاسلام صاحب۔ بڑے درجے کے آدمی تھے، سبھی کو دنیا سے جانا ہے۔ جتنا ان کے انتقال کا مجھے غم ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت ان کے ساتھ نجی محفلوں میں بھی میرے استاذ محترم مولانا شعیب اللہ خان صاحب کے ساتھ جانے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا موقع ملا۔ بڑے درجے کے ذہین آدمی تھے، بڑے کام کے، لیکن نارمل انسان ان کو دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اس لیے کہ سونلے سے تھے اور ایک بھی داڑھی میں بال نہیں آیا تھا۔ بہت اچھی اردو، بہت اچھی انگریزی، دنیا بھر میں گھومتے تھے۔ ابھی قریب میں ایک 5-6 منٹ کا ان کا ویڈیو، اور یہ ویڈیو ہے تقریباً آج سے 50 سال پہلے کا ویڈیو ملا ہے، دوستوں نے بھیجا، کئی مرتبہ سنا۔ کیا کہہ رہے ہیں اسے سمجھیے۔ دیکھیے، اس وقت دنیا کے تمام اقوام مسلمانوں کے علاوہ بڑے منظم ہو گئے، مرتب ہو گئے اور بہت ایکٹیو ہو گئے، اور مسلسل ان کے یہاں امت مسلمہ کو ختم کرنے کا، ان کو مٹانے کے لیے ان کے پاس مسلسل پلان ہے، اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب امت مسلمہ کیا کرے؟ امت مسلمہ کا کام ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہو اور اپنا جو مشن ہے اسلام کا اسے پھیلائے اور اسے لے کر چلے۔ دیکھیے، دنیا کی تاریخ میں مسلمان بہت ختم ہوئے ہیں، اسلام ختم نہیں ہو سکتا، اسلام باقی رہے گا۔ اگر مسلمان ختم ہو رہے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو صحیح نہیں اپنایا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی پیاری مثال سے ایک بات سمجھائی جو موجودہ زمانے میں سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا میپ آپ اٹھائیے، 50 سال 100 سال پرانا میپ اٹھائیے، میپ اٹھا کر دیکھیے، جیسے کہ پہلے زمانے میں 80s وغیرہ میں ہم دیکھتے تھے، اب تو گوگل وغیرہ آ گیا ہے، ہم نے 80s وغیرہ میں دیکھا، بنگلور کا ماپ ہوتا تھا، یورپین لوگ گھومنے آتے تھے، وہ پر رکھ کر دیکھ کر اس کے حساب سے گلیوں میں جاتے تھے۔ یہ ہم نے بھی دیکھا ہے اور پرانے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو آپ میپ اٹھائیں گے تو میپ میں بہت ساری جگہ روڈ ہوں گے، لیکن حقیقی وقت میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں راستہ اور روڈ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس راستے پر لوگ چلنا بند کر دیتے ہیں تو خود بخود وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور کئی جگہ میپ میں راستہ نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے چلنا آنا جانا شروع کیا تو وہاں راستہ بن جاتا ہے اور جو ہے لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقی چیز ہے جو پریکٹیکل لائف میں، جس راستے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ میپ میں تو رہ جاتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد وہ حقیقت میں وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ راستہ نہیں تھا، میپ میں تو راستہ نہیں ہے، لیکن آپ نے چلنا پھرنا شروع کیا تو وہ راستہ بن جاتا ہے۔ اب سمجھیے، امت اسلامیہ نے جتنا کھویا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا تو وہ راستے پر دھندلاہٹ آ گئی اور خود ان کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا۔ جو مساجد ہاتھ سے گئے ہمارے، اس کے پیچھے کی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان مساجد میں لوگ نمازوں کو جانا بند کر دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ صورتحال پیش آئی۔ اب آپ
دوسروں پر الزام نہیں دے سکتے، الزام تو اپنے آپ پر دینا ہوگا۔ اگر آپ نے اس مسجد کو، اس جگہ کو ویران نہ کیا ہوتا تو وہ چیز ویران نہ ہوتی، آپ نے اسے جانا چھوڑا، ویران کر دیا، تو چند دنوں کے بعد جو ہے میپ سے اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے اس کائنات کو، اس نظام کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ قرآن نے ایک بات نہیں، کئی بار یہ بات کہی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ کیا ایسا سوچتے ہو؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ ایک انسان جو اسے اپنی خود اہمیت نہیں ہے، وہ کتنا مالدار ہے، ایک انسان اسے اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک کڈنی اگر چلے جائے، دو کڈنیاں ایک ساتھ عموماً خراب ہوتی ہیں، ایک ساتھ تباہ ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس ایک کڈنی کی کبھی جس کی طرف اس نے کوئی توجہ ہی نہیں دیا، اس کی کتنی لاکھوں میں قیمت ہے۔ ایک آنکھ جس کی کبھی اس نے قدر نہیں کی، اس کی کتنی لاکھوں میں قیمت ہے۔ جسم میں دوڑنے والے خون کی کتنے لاکھوں میں قیمت ہے۔ اتنا کچھ اللہ نے ایک آدمی کو نوازا، تو اس کے بدلے میں کچھ تو اللہ کو چاہیے، کچھ تو مطلوب ہے، اور اللہ کو اس لیے مطلوب نہیں ہے کہ اللہ اس کے محتاج ہے۔ انسانی سوچ ہے، ایک بیٹا کہتا ہے بھئی ماں باپ نے پالا تو کیا بڑا احسان کیا، جیسے کہ موجودہ زمانے میں نوجوان بچے کہہ رہے ہیں بھئی ان کا فرض تھا، انہوں نے پالا۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں جو آج نوجوان نسل کہہ رہی ہے۔ حضرت میرے ماں باپ نے مجھے پالا تو کیا مجھ پر احسان کیا، ان کو پالنا تھا، ان کو میری ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پالا۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق یہ نہیں ہے۔ اسی کی وجہ آج خاندانی نظام پورا تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ رشتہ داریاں میں سب سے قریب رشتہ داری جو ماں باپ کی ہے، جب اس کے لیے نوجوان نسل اس طرح کے الفاظ کہہ رہی ہے تو باقی جو بھی رشتہ داریاں ہیں، نانا، دادا، دادی، پھوپھی، مامی وغیرہ، یہ تو بہت دور کے، اس کے مقابلے میں دور کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہ دراصل امت کا المیہ ہے کہ امت کے بڑوں نے جب ان کے گودوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے آنگن میں بچے پل رہے تھے، ان کو اسلامی طرز پر ان کی تعلیم نہیں کی، اسلامی طرز پر ان کی تربیت نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یورپ یہ کہتا ہے، امریکہ میں یہ ہے کہ بھئی بچوں کو فریڈم دو، بچوں کو فریڈم دو، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، کچھ نہ کہو۔ وہ نعرہ یہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ بھی بات تو اچھی ہے، بچوں کو فریڈم ہونا چاہیے۔ آج اس فریڈم کا نتیجہ ہے کہ بچوں سے ان کے ماں باپ ملنے کے لیے ترس رہے ہیں، اولڈ ایج ہوموں میں پڑے ہوئے ہیں، سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، سال میں 2-3 مرتبہ بھی جو خوشی وغیرہ کے ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی ان بچوں کو ان ماں باپ سے ملنے کی یا ان کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، فریڈم اسلام نے سب سے دیا ہے، سب سے زیادہ فریڈم تو اسلام نے دیا ہے۔ فریڈم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچہ زہر بھی کھا رہا ہو تو آپ کہیں کہ بھی بچے کو زہر پسند ہے، اسے چھوڑ دو، کھانے دو۔
بخار میں ہے بچہ آئس کریم کھانا چاہ رہا ہو اور آپ کہو نہیں بھئی فریڈم ہے، بچے کی پسند آئس کریم ہے تو اسے کھانے دے دیا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ فریڈم اتنے درجے کا نہیں ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، یہ بات انہوں نے آج سے 30 سال پہلے کی لکھی ہے کہ ان کے پاس اقوام متحدہ کی ٹیم کے کچھ افراد آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہے آزادی اظہار رائے کے سلسلے میں سروے کر رہے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت تقی عثمانی صاحب نے پوچھا کہ کراچی میں میرے علاوہ کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا ایک آپ ہیں، ایک اور 2-3 آدمی ہیں، ہم ان سے ملیں گے، ان کی رائے جانیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے لکھ دیں گے۔ حضرت تقی صاحب نے لکھا، بڑی عجیب بات ہے، میرے شہر کی آبادی 1.5-2 کروڑ سے زائد کی ہے، 2 کروڑ لوگوں میں آپ صرف 4 آدمیوں سے بات کر رہے ہیں، پھر ان 4 آدمی جو کہیں گے اسی بات کو آپ کہہ دیں گے کہ بھئی پورے اس شہر کی یہی رائے ہے۔ 2 کروڑ میں 4 آدمیوں کی بات پورے آدمیوں کی بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ خیر، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ پھر تقی صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا اظہار جو آزادی رائے کا جو اظہار آپ پوچھ رہے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ مکمل آزادی ہے یا اس میں کچھ قید و بند ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں مکمل آزادی، ہر آدمی کو مکمل آزادی کا اظہار کی جو ہے آزادی ہونا چاہیے، اظہار رائے کی آزادی ہونا چاہیے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب نے کہا یہ تو ناممکن ہے، یہ تو آپ کے ملک میں بھی نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ اگر مکمل رائے کے اظہار کی آزادی ہے تو کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر کسی کے بھی خلاف کچھ بھی بکواس کر سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے۔ اگر ایسا کرا تو آپ لوگ اس کے خلاف ہتک مقدمہ کیوں دائر کرتے؟ ایک آدمی کے خلاف کھڑے ہو کر گالیاں دیتا ہے تو آپ اس پر قانونی طور پر کارروائی کرتے ہیں، آپ کے اپنے ملکوں میں بھی کہا کرتے ہیں۔ کہا یہ پھر کہاں مکمل آزادی ہوئی؟ بھئی ایک آدمی کا دل چاہ رہا ہے کسی کے خلاف کچھ بولنے کے لیے تو وہ کھڑے ہو کر بولتا ہے، تو پھر اسے پکڑتے کیوں ہیں؟ اس کے بعد حضرت نے کہا یہ نعرے سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آپ کے ملکوں میں بھی یہ قانون نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے پھر میں اصل موضوع کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں کہ کائنات بے مقصد اور بے وجہ اللہ نے نہیں بنائی ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ اب اس وجہ کو جاننا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو جاننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کی، محنت کرنے کی یا اتنے لمبے چوڑے فارمولیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نظام کے بنانے کی پیچھے کی وجہ اور اس کا مقصد کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر واضح کر دیا۔ اور انبیاء کا جو سلسلہ چلا تھا اس کی سب سے دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو آخری کڑی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے، وہ ہے میرے اور آپ کے نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے پاس اللہ نے اپنا ایک کلام بھی بھیج دیا کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں جو ہے پریکٹیکل طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہمارے نبی کو دیکھ لیجئے، اس میں جو احکامات بتائے گئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں اس پر چلنا مشکل ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی خاص طور پر
نبوت کے بعد والی زندگی میں گھر کے اندر، گھر کے باہر، سفر کے، حضر کے، رمضان، غیر رمضان، جنگ کے موقع کے حالات، دوسری تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ یہاں جو کتاب قرآن میں ہے وہ عملی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور ہمارے پاس اسے چھوڑ کر گئے۔ آج امت کا کتنا طبقہ، کتنے پرسنٹ اسلام کے سلسلے میں معلومات رکھتا ہے یا دلچسپی رکھتا ہے، آپ ذرا غور کر لیں گے، ہر آدمی اپنے آپ میں غور کر لے گا تو پتہ چلے گا 1-2% بھی نہیں ہے۔ میں تعلیم یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی بات چھوڑیے، تعلیم یافتہ لوگ، ڈگری ہولڈرز لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ حضرات بھی جو ہے اسلام اور دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں انتہائی نہ گفتگو اور نہ معلومات کی دنیا میں جو ہے سیر کر رہے ہیں۔ ایک لطیفہ سنیے، علمی لطیفہ، اسی موضوع کو سمجھانے کے لیے حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا گاؤں میں، تو گاؤں میں جو سب سے پڑھا لکھا آدمی سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کے پاس لے کے گئے، بھئی بیمار ہو گیا، حکیم صاحب دوا دے رہے ہیں، اس کا علاج ہی نہیں ہو رہا، کچھ کرو۔ تو گاؤں کا وہ جو سب سے بڑا ذہین پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا اسے پڑھ کر دم کرنا ہوگا تب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا پڑھ کر دم کر دو، تو اس نے بسم اللہ تو پڑھی نہیں، صرف اتنا کہا قل باللہ احد، دم کر دیا۔ یہ قل باللہ احد کیا ہے؟ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اتنا بڑا سورہ جو ہے اسے اتنا ہی یاد تھا، اسی کو وہ پورے سورہ اخلاص سمجھتا تھا۔ قل هو اللہ کا جو سورہ ہے وہ تو اتنا ہے، لیکن وہ گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا آدمی قل باللہ احد کہا، یعنی سورہ اخلاص اس کے نزدیک اتنا ہی تھا، اسے اتنا ہی معلوم تھا۔ اچھا وہ اتنا پڑھ کے دم کیا تو تیسرے آدمی نے اس سے کہا ارے یار مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تم پورے کے پورے حافظ ہو گئے ہو۔ اب دیکھیے ایک سورج جسے نہیں آ رہی ہے، ایک تیسرا آدمی کہہ رہا ہے یار ہمارے گاؤں میں ایک حافظ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ٹھیک حالت اس وقت امت مسلمہ کی ہے۔ امت مسلمہ جو قرآن کی چند صورتیں یا کبھی کبھار جو نماز پڑھ لیتے ہیں، 2-4 کلمے جو بچپن میں یاد کیے وہ پڑھ لیتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا پورا حق ہمیں آ گیا ہے، ہم جان لیے ہیں، ہم سمجھ لیے ہیں، اب ہمیں اور کوئی چیز سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی بات نہیں۔ تو جس قوم کی دینی حالت اتنی کمزور ہے کہ بنیادی عقیدے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جن کو نہیں معلوم ہے، وہ قوم جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ بھئی ہم تو بہت جو ہے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہمیں بہت دین آتا ہے، تو دوسرے لوگوں کا تو کیا حال ہوگا اس سے اندازہ لگائیے۔ اب اس کے بعد آپ یہ بھی سوچئے کہ امت جن حالات میں گھری ہوئی ہے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے دنیا کے وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے، دوسرے تیسرے اعتبار سے انہوں نے اس کے لیے جو کچھ بھی پلان بنائے ہیں، بنا رہے ہیں اور مسلسل اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کے جو نتیجے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالی جن انسانوں کو پسند کرتے ہیں، کیا ان انسانوں کی دعا کو نہیں قبول کریں گے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی یہ بھی جانے کیا میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگوں میں میرا شمار ہے بھی یا نہیں۔
اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے جیسے کہ میں گمان کر رہا ہوں تو کسی کے پاس جا کر جو اس لائن کا آدمی ہے ذرا تازہ اپڈیٹ تو لے لے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ بہت بھولی کا لفظ تو بہت مہذب لفظ ہے، نادان کا لفظ بھی بہت مہذب ہے، انتہائی جہالت اور خود پسندی میں جی رہی ہے، اور جب تک یہ خود پسندی اور جہالت سے اوپر نہیں اٹھے گی امت سرخرو نہیں ہوگی۔ ابھی بھی آپ سن لیجئے، امت پر پہلے بھی بہت دور آئے ہیں، امت جو ہے اسلام کو کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی اپنی ضرورت ہے، یہ حفاظت کرے گا تو اسلام باقی رہے گا، تو بہت نادان ہے، بہت بھولا ہے، بہت جہالت میں جی رہا ہے۔ اللہ تو اس اسلام کی خوبی اور اس اسلام کی حفاظت کو جو ہے غیروں سے بھی کروا لیں گے۔ موقع نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال صاحب کا شعر پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ اقبال صاحب نے کہا تھا، ہے یا یورش کو تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہے یا یورش کو تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مرضیات مولا کو جاننے کی، تلاش کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔